2018 کا میں اپنے ایک پروگرام کا کلپ دیکھ رہا تھا الیکشن سے پہلے کا، اور آپ یقین کریں جو گو مگو کی کیفیت 2018 میں تاریخ تھی الیکشن کی کریڈیبلٹی کو لے کر، ایگزیکٹلی ویسے ہی اس وقت 2023 کے الیکشن کو لے کر ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت تشویش تھی نون لیگ کو کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے، الیکشن مینیج کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو جتوانے کے لیے۔ اس وقت تشویش ہے تحریک انصاف کو کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے اور الیکشن مینیج کیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کو جتوانے کے لیے۔ میں ذرا آپ کو ویسے ایک جھلک دکھا دوں، آپ کو آئیڈیا ہو کہ پاکستان میں یہ کوئی بات بالکل نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے یہ کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کی کریڈیبلٹی میں سوال اٹھ رہا، الیکشن سے پہلے ہی لوگوں کو پتہ چل جانا الیکشن کا رزلٹ کیا آنے والا ہے، الیکشن کریڈیبلٹی 2% کی رہ جانا۔ مطلب یہاں پہ کوئی نیلسن منڈیلا نہیں ہے۔ یہاں پر یہ آج اگر عمران خان صاحب نے ایک مورل پوزیشن لی ہوئی، ہائی مورل پوزیشن، اگر ہم مان لیں کہ بڑی ہائی مورل پوزیشن ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ایک لمحے کے لیے مان لیں، تو وہ اپنے وقت کے ظالم ترین رہے ہیں سیاسی طور پہ۔ جب نواز شریف کے پوائنٹ آف ویو سے، اگر عمران خان کے پوائنٹ آف ویو سے زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ، تو نواز شریف کے پوائنٹ آف ویو سے اس وقت کے ظالم ترین شخص عمران خان صاحب اور اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ تھی جنہوں نے مل کر ان کو کرسی وزارت عظمیٰ سے اٹھا کے باہر پھینکا سازش کے ذریعے۔ تو ذرا پہلے آپ 2018 کا ایک کلپ دیکھ لیں، اس کے بعد حیرت یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں ایک 70 کا الیکشن آپ نکال دیں، اس کے بعد تو کوئی الیکشن ایسا ہے ہی نہیں جس کے الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران، الیکشن کے بعد عوام کو تسلی ہو گئی جی ہمارا ووٹ صحیح جگہ پڑ گیا۔ 2018 کا دیکھیں جی کلپ۔ آج تو نواز شریف صاحب پر الزام کیا لگے ہیں، مقدمہ کیا بنا ہے، فیصلہ کیا ہوا ہے، وہ دیکھیں تو صحیح، اپنے آنکھیں کھول کر دیکھیں نا ذرا۔ سر کرپشن کے الزام ہیں بڑے سنگین۔ کس بات پر سزا کس بات پہ ہوئی ہے؟ یہ تو وہ نااہلی کس بات پہ ہوئی ہے؟ بھٹی صاحب کو دکھائیں۔ سوال گندم جواب چنا۔ جی بھٹی صاحب کو بھی تھوڑا میں کہہ رہا ہوں، بھٹی صاحب آنکھیں کھول کے دیکھیں، آپ سو رہے لگتا ہے معذرت کے ساتھ۔ نہیں میں شامی صاحب کی اتنی خوبصورت لوریاں سنا رہے ہیں کہ مجھے نیند آ گئی۔ چلیے ماشاءاللہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ اکثر سوئے رہتے ہیں اور کبھی کبھی جاگ جاتے ہیں۔ ایک فرق البتہ ضرور تھا کہ اس وقت پورا میڈیا بسمیت میں عمران خان کے ساتھ اور نواز شریف کے خلاف تھے۔ آج وہ پوزیشن نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا میڈیا عمران خان کے خلاف ہے۔ ابھی یہ جو پینل تھا جس میں ہارون رشید صاحب، جس میں مظہر عباس صاحب، جس میں ارشاد بھٹی صاحب اور میں خود کامران شاہد، ہم پورا بھرپور میڈیا ٹرائل کیا ہے نواز شریف صاحب کا کہ ان کو کیونکہ عمران خان پہ امید ہی بڑی تھی، عمران خان کے لیے ہم نے بڑے شوز کیے، عمران خان کے حق میں بڑے شوز کیے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو اس وقت ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اگر میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں، تحریک انصاف کا تو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے یہ اعتراض کرنا کہ الیکشن صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، کیونکہ وہ کون سے صحیح الیکشن سے آئے ہیں؟ مبینہ طور پہ سب سے بڑے دھاندلی سے تو وہ آئے ہیں اقتدار میں۔ اگر نواز شریف ابھی اقتدار میں دھاندلی کے ذریعے مینیج ہو کے جانے لگے تو عمران خان بھی تو اسی طرح ہے۔ تب میں کہہ سکتا ہوں، یہ مجھ جیسا شخص یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا زیادتیاں کی ہیں، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں یا خواہ وہ عمران خان ہو، اس ملک میں یہی وشیش سرکل چلتا رہے گا کہ جب آسمان کا رنگ ایک کے حق میں ہوگا تو عدالتوں کا رنگ بھی اس طرف چلا جائے گا، بریت ہو جائے گی۔ جب آسمان کا رنگ مختلف طرح ہوگا تو وہ بریت جو ہے وہ سزا میں بدل جائے گی۔ یہ ڈرامے بازی جو اس ملک کے اندر ہو رہی ہے، یہ حق نہ عمران خان کا اس پہ بات کرنے کا، کیونکہ وہ بھی فالٹی ہیں، ہی از آلسو ڈسکوالیفائڈ، اور نہ نواز شریف صاحب کا ہے۔ باقی سب ریسٹ از ہسٹری۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، احمد اویس صاحب، عامر الیاس رانا صاحب۔ میں اگر ایک نیوٹرل آواز سے شروع کروں، مجھے پتہ ہے کہ اویس صاحب کو شاید میری گفتگو اچھی نہیں لگ رہی ہوگی، مصدق صاحب کو بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوگی، لیکن کیا کریں، میرا کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے پولیٹیکل، مجھے تو بات کرنی ہے، جو غلطی ہے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ عامر الیاس رانا صاحب، نیوٹرل سٹینڈ پوائنٹ سے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ آج ایک اور الیکشن کے اوپر جو ہے سوال کھڑا ہو گیا، ایک اور لیڈر جو ہے وہ مینیج ہو کے پرائم منسٹر بننے کا پرسیپشن بن رہا ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ نے تو کہہ دیا 70 کا الیکشن، کوئی بھی الیکشن شفاف نہیں تھا، اس کے اندر تہ در تہ کوسچن ہمیشہ سے ہی موجود رہے ہیں، اور اس جو الیکشن ہونے جا رہا ہے 8 فروری کو، اس کو بھی متنازع بنانے کے لیے ہر پارٹی نے اپنا کردار ادا کر دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی نواز شریف کو مینیج کر دیا گیا۔ نواز شریف کو مینیج کرنے کے لیے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے کام شروع کیا نا
کہ وہ چوتھی دفعہ کے وزیر اعظم بن کے آ رہے ہیں. جب وہاں سے تقریر کی تو ہوا ہو یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑنے آ رہے ہیں. جب برطانیہ میں ہمارے پاکستان کے ہائی کمشنر ان کو رخصت کرنے آ گئے, دیکھا جی اسٹیٹ پروٹوکول شروع ہو گیا ہے. دبئی میں ان کی دبئی کی گورنمنٹ نے اسٹیٹ پروٹوکول دے دیا. پرسیپشن تو یہی ہے نا کہ نواز شریف صاحب کو لایا جا رہا ہے, چاہے حقیقت ہے یا نہیں ہے, عوام میں یہی پرسیپشن ہے. دیکھیں مطلب ابھی الیکشن ہونا ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے یہ کام بذات خود شروع کیا. نواز شریف کیوں نہ تاثر دیں, ان کو کوئی کسی نے کہا ہے کہ آپ نہ بات کریں. یہ جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ سندھ سے وزیر اعظم ہوگا اور ان کی پارٹی کہہ رہی ہے, اور پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ ہمیں آپ صرف الیکشن لڑنے کا موقع دے دیں اور ہم بن جائیں گے, حکومت بھی ہماری ہوگی. تو یہ کیا ہے, سیاستدان کا کام کیا ہے؟ وہ یہی کہے گا نا. وہ کوئی مسجد میں تعویذ بانٹنے تو نہیں آتا. وہاں پہ وہ سیاست میں جو ایک راجنیتی کا کھیل ہے, اس کے اندر جو کیک ہے, اس کے اندر اسے اقتدار کا حصہ لینا ہے, اور تو کچھ نہیں کرنا نا. مجھے بتائیں نا, ان میں سے کس نے کہا تھا کہ جی میں کھڑے ہو کے نظریاتی سرحدوں پہ حفاظت کروں گا, میں جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کروں گا؟ وہ ایک پروگرام دیتے ہیں, جیسے انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کتنے سینکڑوں میں ڈیم بنا دوں گا, 9.5 سال میں جتنے ڈیم بنائے ہیں. سر یہ تو بات کی بات ہے نا عامر بھائی, ابھی تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پرسیپشن کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے پاکستان کی جمہوری کریڈینشلز کے لیے. میں اسی پہ مصدق ملک صاحب, وہ نواز شریف کیوں نہ یہ تاثر دیں, نواز شریف کیوں یہ تاثر دیں؟ مطلب ایک ایسا الیکشن جو الیکشن ہونے سے پہلے ہی مینج نظر آ رہا ہے آپ کے حق میں, لوگوں کی پرسیپشن میں, بے شک ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. تو یہ تو ایک ویشیس سرکل چل رہا ہے. پہلے عمران خان کے حق میں تھا وقت کا دھارا, اب آپ کے حق میں ہے. آپ خوشی ہوتی ہے آپ کو اس طرح کے الیکشن جیت کے یا اس طرح مینج ہو کے آنے سے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن بالکل نیوٹرل ہونے چاہیے, ماشاءاللہ, اور الیکشن پہ سب لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف نے ماں سوائے اس کے کہ وہ ملک میں واپس آئے ہیں, کیا کیا ہے جس سے تاثر نواز شریف صاحب دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے وہ یہ الیکشن جیتنے کی یا الیکشن میں دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم روک تو نہیں سکتے نا. احمد اویس صاحب بھی کہہ سکتے ہیں ابھی پروگرام میں, آپ بھی کہہ سکتے ہیں, بلاول صاحب بھی کہہ سکتے ہیں. کوئی کسی کو روک تھوڑی سکتا اگر وہ کہے کہ بھائی آپ الیکشن جیتنے لگے ہیں, آپ اس وجہ سے الیکشن جیتنے لگے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے. اگر میں یہ کہہ دوں بھائی بات یہ ہے, آپ ایک سمپل سی بات بتائیں مجھے, آپ ایک سمپل سی بات بتائیں, تحریک انصاف کیا کہے گی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو ابھی آپ کی باقاعدہ ہیئرنگ شروع نہیں ہوئی, آپ سیدھے آئے انگلستان سے, اور آپ کو اتنا بڑا اسٹیٹ پروٹوکول, پنجاب گورنمنٹ کا سرکاری پروٹوکول میں آپ نے اتنا بڑا جلسہ کھڑکا دیا اور آپ چلے گئے. اور یہ تحریک انصاف والے روتے پھر رہے ہیں ہماری کارنر میٹنگ نہیں ہو رہی. تو اگر اب بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا تو اویس صاحب آپ کو کیوں بتائیں گے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں, میں تو اسی وجہ سے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارا بنیادی جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے صرف 2 ٹھکانے ہونے چاہیے, یا جیل اور یا جلا وطنی. کیونکہ اگر وہ پاکستان میں آ جائیں تو لیول پلینگ فیلڈ ختم ہو جاتا ہے. وہ پاکستان میں آئے ہیں ایک ایسے کیس میں جن میں ان کی اسی کیس کے اندر ان کی بیٹی کی بریت ہو چکی ہے. اور اب میں ہائی کورٹ کے فیصلے میں کیا لکھا گیا تھا جب وہ ختم کیا گیا تھا, نہ صرف مریم نواز صاحبہ کے لیے بلکہ نواز شریف صاحبہ کے لیے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا. مگر آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کیس کا تو کوئی سر پیر نہیں, آپ نے کیا اسٹیبلش کیا ہے کہ نواز شریف کی اونرشپ ہے ان پراپرٹیز کی؟ تو نیب نے کہا نہیں. مگر چھوڑیے اس بات کو, اگر وہ آئے ہیں اور ان کو حفاظتی ضمانت ملی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ختم ہو گیا ہے. جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں مل رہی, تو یہ گلا میاں نواز شریف سے کارنر میٹنگ کی بات کر رہا ہوں. نواز شریف نہ تو اس وقت, جلسہ تو بہت بڑی بات ہے جی میں جلسہ تو صرف آپ کر سکتے ہیں مصدق صاحب, تو آپ بھی میں کر آپ سکتے کی ہیں. بات میں آپ کی بات ماننے لیتا ہوں. لیکن نواز شریف صاحب نے جلسے کی اجازت دینی ہے یا کارنر میٹنگ کی؟ ارے بھائی, اگر آپ الیکشن کمیشن کی اوپر تنقید کرتے ہیں تو نواز شریف صاحب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ پیپلز پارٹی کے ایما پہ, یہ JUIF کے یا ANP کے یا BAP کے بہاف پہ یہ ہو رہا ہے, تو یہ تو بڑی فضول سی بات ہوگی نا. آپ ضرور گلہ کریں, اگر آپ کو کوئی گلہ بنتا ہے تو اس کیئر ٹیکر حکومت سے کریں, اگر آپ کا کوئی گلہ بنتا ہے تو آپ ان لوگوں سے کریں جو الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہیں. حکومت جو آپ کو آفیشیل پروٹوکول دے رہی تھی لاہور میں, اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کریں گلہ.
جی کون سا آفیشیل پروٹوکول؟ وہ ایک افسر نے وہ سلوٹ کیا پنجاب ہے، گورنمنٹ جسے آپ کی سزائیں آپ معطل کو کر دی، معلوم ہے کہ اس سے بات کی جائے. ارے میری بات تو جی سر یہ بتائیں نا، میں آپ سے تو پوچھ آپ رہا ہوں. بے شک کہہ دیں آپ یہ جی میں گزارش کر رہا ہوں. تو پھر آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں نا کہ اصل میں میاں محمد نواز شریف کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا. نہیں جیل میں ڈالنا میرا تو ڈالا مطمع نظر نہیں ہے. خراب ہو گیا. کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا جب عمران خان صاحب کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. میں تو اپنی بات کروں گا. نہیں ابھی بھی دوبارہ جو پی ٹی آئی کی ساری میڈیا ٹرائل کیا ہم نے آپ کی پیپلز لیڈرشپ پارٹی کا، کی ہمیں لگا گفتگو کہ سن لیں. عمران خان صاف شفاف آدمی ہے. وہ چلے چھوڑیں اس معاملے کو، تو بہت پوائنٹ آپ کا آ گیا. یہ بات آپ لیکن کی. دیکھیے میں آخری بات دیکھیں میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف 24 سال کے اندر ایک الیکشن لڑنے کی ان کو اجازت ملی. 2002 میں باہر کسی نے نہیں کہا لیول پلینگ فیلڈ خراب ہو گیا میاں نواز شریف چلے گئے. 2008 میں باہر کسی نے نہیں کہا کہ بھائی لیول پلینگ فیلڈ نہیں رہا میاں نواز شریف نکال دیے گئے. 2013 میں الیکشن لڑا، 2017 میں پھر باہر. سب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، ان کو باہر نکالا گیا، ان کو جیل میں ڈالیں، ان کو جلا وطن کریں. 2018 میں باہر پھر. تو جس وقت میاں نواز شریف ملک میں آتے ہیں تو لیول پلینگ فیلڈ ختم ہو جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ اب یہ آئے ہیں ملک میں تو اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے. بالکل یہ تو تھوڑی سی زیادتی ہے نا. ٹھیک آپ کا پوائنٹ. جو لوگ مئی کے ہنگامے میں ملوث نہیں ہیں، جن لوگوں نے شہداء کے مجسمے نہیں توڑے، جن لوگوں نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ نہیں کیا، جن لوگوں نے قلعے پہ حملہ نہیں کیا اور اسلحہ خانہ تک نہیں گئے، ان کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ سیاست کریں. ٹھیک ہے جی آپ کا پوائنٹ. ہمارا یہ نقطہ نظر آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن وہ لوگ جو ان گھنونے کرائمز میں ملوث اس کو تو چھوڑ ڈالی، ویسے بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے ان کو نہ چھوڑا جائے آبویسلی، کیونکہ وہ مین رائیول ہیں آپ کے. تو وہ اس کی یہ وجوہات بھی ہیں. میں کہا لوگوں کو آپ سنیے، سوچ لیجیے نا کامران صاحب، کیا آپ مانتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ بالکل میں نہیں مانتا، لیکن آپ کے منہ سے جب سن رہا ہوں تو لوگوں کو دیکھیں. مصدق صاحب ایک پی ایچ ڈی میں نے جب ایم فل کیا تو تھیسس میں لکھا جاتا ہے کہ آپ کو لمیٹیشنز بتانی ہوتی ہیں کہ آپ گاندھی جی کے اوپر اگر میں نے جب کتاب لکھی تو بتانا ہوتا ہے میں ایک پاکستانی ہوں، ہو سکتا ہے میرے انالیسس میں بائس ہو، ٹھیک ہے نا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو ویسے بھی سوٹ کرتا ہے اور ویسے بھی سوٹ کرتا ہے. میری بات کو تو بڑی کریڈیبل ہوگی نا آپ کے مقابلے میں، کہ میں تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہوں. آپ کو اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ وہ چارج لگا کے فوج کا نام لے کے آپ اپنے مین مخالف کو جو ہے کمپٹیشن سے باہر دیکھ رہے ہیں. اس لیے آپ معافی کی طرف بھی نہیں آئیں گے، تلافی کی طرف بھی نہیں آئیں گے. اسی لیے جی سر اسی لیے تو کامران صاحب میں آپ سے اور عامر الیاس رانا صاحب سے پوچھ رہا ہوں جو کہ نیوٹرل آربیٹر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ میری بات تو بائسڈ ہے. میں تو پی ایم ایل این کا کارکن ہوں، تو آپ کو لگے گا میں بائسڈ بات کر رہا ہوں. اسی وجہ سے یہ سوال میں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ میئر عامر صاحب نہ کٹھے بیٹھ کے الگ بات کریں گے، آپ لوگوں کے سامنے نہیں کریں گے. بہرحال میں آگے چلوں گا اویس صاحب کی طرف. اویس صاحب ایک تو انٹلیکچوئل سوال جو میں نے اٹھایا، آپ کی مرضی اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے الیکشن کریڈیبلٹی جانچنے کا. آپ خود ایک بڑے، آپ کا لیڈرشپ جو تھی بڑے ڈسکریڈ طریقے سے اس میں آئی پاور کی. دوسرا مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں بتا دیں ہم کیا کریں کہ جس سے آپ کو یہ کانفیڈنس ہو کہ الیکشن میں کریڈیبل بھی ہوگا اور بھرپور شرکت بھی ہوگی آپ کی پارٹی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی جو گفتگو کے اندر سے ہی وہ ایک طرف بہت جھکاؤ محسوس ہوتا ہے جو ایک اینکر مین کو نہیں ہونا چاہیے. بہرحال آپ کی اپنی طبیعت ہے، آپ کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. سر کیا جھکاؤ معلوم ہوتا ہے آپ کو؟ میں نے تو ابھی بڑے ٹف سوال پوچھنے کی کوشش کی ہے نون لیگ سے. کس طرف جھکاؤ آپ کو میرا جھکاؤ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں معلوم ہوتا؟ وہ جی بتا دیں کھل کے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف تو خیر وہ اسٹیبلشمنٹ کا واقعہ تو آپ نے لیٹسٹ شاید ضرور دیکھا ہوگا، وہ ویڈیو اور اس کی کلپنگ دیکھی ہوگی، جو کل ایک نون لیگ کے ایک کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بلوانا صاحب وہاں پہ جھنگ میں گئے ہیں ایک پبلک جلسے کے لیے، کارنر میٹنگ جو اپنے الیکشن کے لیے، اور وہاں پہ جو لوگوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے اور جو انہوں نے پہلے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا، اچھا لوگوں نے کہا کہ ان کو نہیں سننا چاہیے، اور وہ کہنے لگے کہ آپ ہوتے کون ہیں. سر یہ ویڈیو فیک ہے، میرے پروڈیوسر نے بھی بتایا مجھے ویڈیو فیک ہے، نون لیگ کا بندہ نہیں. لیکن بہرحال یہ ابھی تصدیق کر رہے ہیں اس کی کہ فیک ہے. یہ ہماری بات پہ بھی یقین کر لیا کریں. چلیے فیک ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے. وہ سوال یہ ہے دیکھنا بندہ نون لیگ کا نہیں، ویڈیو صحیح ہے، بندہ نون لیگ کا نہیں ہے. جی اب بتائیے سر. جی میں کہا ورژن دے دوں پورا. 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ بھئی جو واقعی ملوث ہیں ان کو سزا ملے.
لیکن اس کی کبھی جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ملوث کون ہے اور کون نہیں ہے. اور اس سے بڑا واقعہ جو ہے آپ کہیں کہ جی وہ لوگوں کو حق نہیں حاصل ہے, تو میاں نواز شریف اور شہباز جو ماڈل ٹاؤن جو ان کے علامہ طاہر القادری کے جلسے کے ان کے گھر وہاں پہ جو حملہ ہوا 13 لوگوں کو جو بے گناہ لوگوں کو مارا گیا, قتل و غارت ہوئی. جی میں نے خبر بریک کی تھی اس وقت, تو میں بالکل نیوٹرل اینکر تھا آپ کے نزدیک. جی جی جی. اچھا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو سپریم کورٹ پہ یہ واقعہ اس سے بہت بڑے ہیں. یہ وہ گرا دینا یا کوئی چیز کر دینا, یہ پور کمانڈر ہاؤس یہ تو ایک ساری آرکسٹریٹڈ ایک پلان ہے نا. یہ تو جب جس دن کھلے گا, جس دن انکوائری ہوگی. اچھا سر, میرا سوال تو 9 مئی پہ نہیں تھا, آپ چلے گئے ادھر. میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو ذرا ادھر ہی رکھوں. میں آپ کی طرف بڑے عزیز ہیں, آپ کے ویوز سننا. میں آپ ہی کی طرف میں میری طرف آ جائیں آپ. کیا ایسا کیا جائے کہ جی سر جی سر. بات یہ ہے کہ دیکھیے, جب تک کوئی انڈیویجول جو ہے وہ انسٹیٹیوشن سے اپنے آپ کو زیادہ طاقتور سمجھے گا تو کبھی بھی سکون بھی نہیں ہوگا اور کبھی بھی رول آف لا کا کانسیپٹ ڈیولپ ہی نہیں ہو سکے گا. اچھا, جب تک ایک انسٹیٹیوشن مضبوط ہوگا, انڈیویجول کمزور ہو جائے گا, چاہے وہ نواز شریف کی شکل میں ہو, چاہے وہ عمران خان کی شکل میں ہو, چاہے وہ بلاول بھٹو کی شکل میں ہو, کسی کی بھی شکل میں ہوگا, اس کی حیثیت نہیں ہوگی کیونکہ ادارہ مضبوط ہوگا. ہمارے یہاں پہ ایک شخص جو ہے کوئی بھی کسی وہ ایکسل کرتا ہے یا اپنے آپ کو جو ہے ان سب اداروں سے کانسٹیٹیوشن سے ایک باہر نکل کے ایک طاقتور حیثیت میں کھڑا کر دیتا ہے اور اوپر سے دیکھتا ہے کہ اس کو آئین بڑا چھوٹا سا اور بڑا کمزور سا نظر آتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ کبھی کسی شکل میں اس نے یہ کہہ دیا کہ واٹ از دس کانسٹیٹیوشن, اٹس اے بکلیٹ آف 10 to 12 pages, آئی کین ٹیئر اٹ آؤٹ اینی ٹائم. اور اس کے بعد کوئی بعد میں آنے والے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو, اور پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو وہ کانسٹیٹیوشن ہیز بین ٹورن آؤٹ. جب عدالتوں کے اندر کہیں پر بھی آئین کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے, فنڈامنٹل رائٹس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے, تو آپ کیا رکھیں گے؟ آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں. آپ کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ بہت صفاقی انداز میں عمران خان نے حکومت کی. بھائی وہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا صفاقی کے انداز میں کی, میں تو یہ نہیں کہہ رہا, میرے پہ رکھ کے کہیے گا ویسے آپ کہیں. میں نے آپ کا تو نام بھی نہیں لیا. نہیں میں کہا شاید, اچھا ٹھیک ہے جی جی, میں نے آپ کا نام تو بھی نہیں لیا. صفاقی کا تو ان پہ الزام نہیں ہے ویسے, میں نے آپ کا نام نہیں لیا. آپ تو نہیں آپ کی طرف سے سر کوئی بھی نہیں اس طرح آ سکتا ہے. جی 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 سر, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک سوال یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر کہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں ابھی, مصدق صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بڑی دھیمی انداز میں اور بڑے خوبصورت انداز میں بولتے ہیں, اور زبان کمال ہے, پتہ نہیں چلنے دیتے کر کیا رہے ہیں اصل میں, وہ کمال ہے. اور ان کے متعلق تو میں کہوں گا نا کہ ایک انداز بیاں بات بدل دیتا ہے داغ, ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. واہ واہ. تو بڑی اچھی بات کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ نواز شریف کے متعلق یہ کہہ دینا کہ جی وہ عدالت نیب کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ تو ان کا وہ ان کے اوپر پراپرٹی ثابت ہی نہیں ہوتی. سپریم کورٹ کی ججمنٹ تو کبھی پڑھ کے دیکھیں, پوری ڈیٹیل کے ساتھ, پوری ڈاکومنٹیشن ساتھ ہے, پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ ایورس فیلڈ کی, اور یہ وہاں جو تو ویسا اب کیوں ہو رہا ہے, اب کورٹ ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہے؟ یہی جسٹس بشیر جو ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ویسا میرا سوال وہی جسٹس جج بشیر, بات سنیں نا, میں آپ ہی کی بات جی سر میں پورا کمپلیٹ کر کے پھر میں آپ کی بات جج بشیر جس کی صداقت سے عمران خان دعوے کیا کرتے تھے, آج وہ عمران خان کے خلاف سن رہے ہیں. جج بشیر کو تو چھوڑیں, وہ بیچارے جو ہمارے مرحوم ایک جج فوت ہو گئے ہیں جی, جن کے متعلق یہ جو بڑی ڈیٹیل آئی تھی کہ جب وہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے ان کو, حرم شریف میں بیٹھ کے ان کو پیسے دیے گئے تھے, وہ باتیں چھوڑیں. اور دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ لیول فیلڈ پلینگ فیلڈ نہیں ملا, کہ عمران یہ جو ہیں 2002 میں بھی یہاں نہیں تھے, وہ فلاں. جی جی, آپ یہ پوچھیں, یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے کون گیا تھا پاکستان چھوڑ کے, ایگریمنٹ کر کے پورے ساز و سامان کے ساتھ یہاں سے رخصت کون ہوا تھا؟ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں سر, پورا ایک بری اور جہیز کے ساتھ. آپ نے بڑا یہ معاملات جو ہے آپ یہ دیکھیں ہر دفعہ کمپرومائز کے ساتھ, کیونکہ لیکن ویسا اب آپ بتائیں نا, مذاکرات تو کر رہی ہے آپ کی پارٹی نا, علی ظفر صاحب مذاکرات تو کر رہے ہیں, آپ کو کچھ امید ہے کہ یہ
الیکشن ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ ابھی علی نواز ایوان صاحب کو میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے بھی استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی. آپ کی تو پارٹی سر نظر کہیں نہیں آ رہی آرگنائزیشن لیول پہ نا. یہ حال تو نون لیگ کا نہیں ہوا. نون لیگ پہ نا 2018 یہ نظر تو یہ اس 2002 کے اندر یہ نون لیگ بھی نظر نہیں آتی تھی. ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس سے پہلے چلے 17-18 سیٹیں تھیں دوسری پارٹی پہ نظر نہیں آتی تھی. یہ باتیں چھوڑیں, یہ معاملات جو ہیں یہ تو سارے بڑے ٹائملی ہیں نا کہ یہ نظر نہیں آ رہی, یہ کچھ نہیں ہو رہا. آپ الیکشن, ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کمپین کرنے اجازت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں, الیکشن وقت کے اوپر کرائیں, اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو جس طرح باقی کینڈیڈیٹس کو رائٹ ہے الیکشن لڑنے کا, ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو بھی یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اسی طرح سر آپ کے کینڈیڈیٹس جو ہیں سیدھی رزلٹ. جی اویس صاحب, آپ کے کینڈیڈیٹ تو اب زیادہ تر یہ بھی تو سکتا ہے کہ صرف وکلا ہی کھڑے ہوں, کیونکہ آپ کے باقی تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا گراؤنڈ پہ. یہ میں سیریس کوشچن ہے بالکل. جو ہو وکلا نہیں تو وکلا کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتے. نہیں میں کہہ رہا ہوں سارے میجورٹی وہ نہیں بالکل ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. میں تو مجھے تو کوئی وہ نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ بالکل بالکل اگر وکلا وہ they can turn out to be better legislators. بالکل بالکل وہ لیٹر ہے, وہ انفورسمنٹ آف لا کی زیادہ اچھی طریقے سے بات کر سکتے ہیں. اگر وکلا عامر الیاس صاحب, بہت اچھا ہے. اویس صاحب کا کنسرن اپنی جگہ پہ, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پارٹی میں اگر نو وارد آئیں گے, کیونکہ علی نواز ایوان تک تو ابھی کل جو واقعہ ہوا ہے وہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے, اور واللہ عالم تھے تو بڑے خوش, وہ دل ان کا رو رہا تھا یا خوش تھا یہ تو مجھے نہیں پتا. تو اگر آپ دیکھ سکیں, ہم دکھا سکیں علی نواز ایوان میرے بھائی, ان کو میں نے بڑا مس کیا ہے. اللہ کرے وہ پروگرام میں آنا شروع کر دے, چاہے جس پروگرام کے پارٹی کے پلیٹ فارم سے, ہمارے تو بھائی ہیں. تو ابھی استحکام پاکستان اس وقت تو وہ ہنستے بستے نظر آ رہے ہیں, لیکن کچھ پتہ نہیں کہ یہ ہنسی کے نیچے جو ہے وہ کتنا غم ہے یا واقعی دل سے خوش ہے. یہ جی اویس صاحب, پس پردہ جو یہ گفتگو ہو رہی ہے نا, جی پس پردہ جو یہ بات چیت ہو رہی ہے, اور کس طرح سے پارٹیز کو پریشرائز کر کے, ان کے اوپر تشدد کر کے ان کو اکسایا جا رہا ہے یا ان کو ہٹایا جا رہا ہے یا ان کی لائلٹیز کو چینج کیا جا رہا ہے, یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ ایک شخص آج اگر یہ محسوس کرے کہ جی اس کے ہاتھ میں طاقت بہت ہے, اس لیے جو چاہے وہ کر لے گا, تو ایسا معاملہ نہیں ہوگا. پوائنٹ آ گیا سر, نہ کبھی ایسا ہوا ہے سر. پوائنٹ آ گیا آپ کا. یہ بہت معمولی سی بات ہے, یہ بہت شارٹ ٹائم ہے. سر دیکھیں میں نے آپ کو ماشاءاللہ اتنا سنا ہے نا, مزہ آ گیا سن کے. اب میں چاہتا ہوں ذرا تاکہ آپ کو بھی یہ نہ رہے کہ یار تحریک انصاف والوں کو سنا نہیں جاتا, کم از کم میں تو سن رہا ہوں, آپ کو بغور سن رہا ہوں. عامر الیاس رانا صاحب, سر اویس صاحب کا کنسرن اپنی جگہ پہ, لیکن اب بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر فری ہینڈ اس موقع پہ دے بھی دیا جائے, جبکہ مجھے دور دور تک کوئی اسد عمر پارٹی ہی چھوڑ گئے, عامر کیانی جو ہے پارٹی ہی چھوڑ گئے, آج علی نواز ایوان پارٹی ہی چھوڑ گئے, تو کیا نو واردوں سے بھی پارٹی جیت سکتی ہے, امپیکٹ بنا سکتی ہے, یا 2002 والا حال ہوگا جو نون لیگ کا ہوا تھا الیکشن میں؟ میں تو سمجھا تھا کہ آج آپ تینوں کے درمیان میں خاموش مبصر کے طور پہ بلایا گیا ہوں. سر میں تو شروع آپ سے کیا تھا عامر بھائی, انجوائے ہماری محبت کو سمجھتے نہیں بس. سٹارٹ کر کے جہاں آپ نے روکا وہیں سے ہم رک گئے, اور کوئی بحث نہیں کی آپ سے, اس لیے کہہ رہا ہوں. ابھی 2-3 چیزیں سامنے آئی ہیں. دیکھیں وہ جو شارٹ ٹائم کی بات کی نا احمد اویس صاحب نے, کہ کاش ہمارے سیاستدان, ہمارے فوجی حکمران, ہمارے فوج کے لوگ اور ہمارے عدلیہ یہ سمجھ لے کہ سب نے جانا ہے. جنرل پرویز مشرف ہوں, جنرل ضیاء الحق ہوں, جنرل باجوہ ہوں, کون آیا اور کون نہیں گیا مجھے یہ بتا دیں. نواز شریف آئے, بے نظیر بھٹو آئی گئیں, چلے گئے, آئے, کئی دفعہ آ کے چلے گئے. کیا ہم نے سبق سیکھا؟ احمد اویس صاحب جو سبق پڑھا رہے ہیں, کیا انہوں نے 3.5 سال میں ماڈل ٹاؤن کیس میں اپنے اس کزن کا حق ادا کیا جو ناراض ہوا اور اس نے کہا کہ ساروں کو پوسٹنگ دے دی آپ نے؟ کیونکہ وہ پلان بھی تو کسی کا تھا نا, وہ بھی کبھی کھل جائے گا. یہ جو پلان آج ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ کبھی یہ کھلے گا, تو اس کا بھی راز کھلے گا. وہ بریک آپ نے بے شک جج صاحب کی رپورٹ کی تھی, وہ آپ کا بطور صحافی حق ہے, لیکن وہ معاملہ کیسے ہوا تھا اس کے اوپر بہت زبانیں خاموش ہیں. وہ کبھی کھلیں گی, وہ بھی آئیں گی, کیونکہ یہ ان کا کام تھا. یہ سزائیں دلواتے ان کو جن کے ساتھ بیٹھ کے کفن چڑھا کے پارلیمنٹ کے اندر بھی دفنا رہے تھے, سپریم کورٹ کے اوپر شلواریں چڑھا رہے تھے, پی ٹی وی پہ حملہ کر رہے تھے. جو جمہوریت کے ستارے ہیں نا, انہوں نے 9 مئی کو جو کچھ کیا تھا, آپ اور ہم نہیں جانتے. ارشد ملک صاحب جو جج صاحب تھے, ان کے لیے چیف جسٹس اس وقت کے وہ جو تھے کھوسا صاحب, انہوں نے کیا لکھا کہ اپیل میں فیصلہ کرنا ہے. یعنی ایک شخص کو سزا ہو رہی ہے, اسے وہ مان رہا ہے کہ مجھ سے زبردستی سزا دلوائی گئی, بجائے اس کے کہ جس طرح آج یہ سب انصاف ڈھونڈ رہے ہیں. اس وقت اس جج اور اس ملزم کے لیے حق نہیں تھا کہ اس کو انصاف دیا جاتا. وہ چیف جسٹس کے ہاتھ نہیں کانپے جب وہ آرڈر لکھ رہے تھے کہ جب اپیل آئے گی تب سننا. کیوں؟
وہ جب لکھ رہے تھے کہ یہ سیسل مافیا ہے، یہ فلانا ہے، یہ ججز کیسے بھرتی ہوتے ہیں؟ میرا سب سے بڑا سوال ہے یہ کیوں پرچی پہ آتے ہیں؟ یہ ایڈوکیٹس کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں احمد اویس جیسے بہترین وکلا کہ ہمیں پرچی پہ نہیں جج بننا، ہمیں وکیل جج بنانے سے پہلے پوچھے لوگوں سے کہ ہمارا کیا کریکٹر تھا؟ یہ کیوں پرچیوں پہ آتے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں، پھر یہ فیصلے نہیں کرتے، پھر یہ دباؤ میں آتے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ اس ملک میں آپ چپڑاسی نہیں بھرتی ہونے دیتے اشتہار کے بغیر اور آپ جج لگا دیتے ہیں اپنی مرضی سے۔ اویس صاحب میرا خیال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس لیے جج بنے نہیں۔ آپ نے ٹھیک کرنا ہے نا۔ نہیں میں نے آپ کا نام لیا ہے، کبھی آپ نے لکھا ہے کہ یہ جج اس طرح نہیں ہونے چاہیے؟ ایڈوکیٹ جنرل کے طور پہ آپ نے لکھا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ سول ججوں کی بھرتی جو ہے کیوں خواجہ شریف صاحب نے شہباز شریف سے واپس کرائی تھی، ایک بڑے اہم جج تھے، پنجاب پبلک سروس کمیشن کو کیوں نہیں جاتی؟ اپنے آپ ہی سارے جج امتحان میں بھی لیتے ہیں، پاس بھی خود کریں، یہ سب چیزیں پبلک ہونی چاہیے۔ آج قاضی فائز عیسیٰ سے میرا یہ مطالبہ ہوگا کہ سب سے پہلے نظام انصاف کو ٹھیک کیجئے۔ آپ کو کوئی جرات نہیں کر سکے گا اگر آپ ججز کی بھرتی کو شفاف کر دیں گے۔ ہمارا سب سے بڑی گڑبڑ یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے فوجیوں کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم نہ صرف 3 سال حکومت کرو بلکہ تم آئین میں بھی ترمیم کر دو۔ سارے وکلا ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی بات ہے؟ کیوں نہیں وکلا کہتے کہ جی ہم آپ کے سامنے پیش ہی نہیں ہوں گے، آپ نے کیا فیصلہ دیا ہے؟ کیسے کوئی حکمرانی ایسے کر سکے گا؟ سر پوائنٹ آ گیا آپ کا، انصاف کو ٹھیک کیجئے، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ بالکل ٹھیک سر۔ مصدق ملک صاحب کیا غضب کی گفتگو کی اویس صاحب اور عامر الیاس ران صاحب نے، اور آپ اس سے مسکرا رہے تھے۔ ویسے شعر تو یہ تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جو چھپا رہے، لیکن آپ کے کانٹیکٹ سے بنتا ہے تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا چکر ہے جو چلا رہے ہو الیکشن کو لے کے؟ مصدق صاحب اس سے پہلے مصدق صاحب کو سنیں، ایک منٹ اس سے پہلے مصدق صاحب کو سنیں، صرف ایک سینٹنس میں نے جو یہ ابھی بات کر رہے تھے نا، اس کے جواب میں میں نے اوپن کورٹ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پریزائڈ کر رہے تھے اور میں نے ایک سینٹنس کہا تھا اور وہ کہہ کے میں چھوڑا تھا، روسٹم چھوڑ کے آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وی آل اسٹرگلڈ فار انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بٹ وی نیور وانٹڈ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ آف جسٹس۔ یہ میں نے اوپن کہا تھا۔ واہ واہ سر کمال ہو گیا۔ مصدق صاحب کیا چکر ہے جناب؟ کیوں آپ نے تنگ کیا ہوا ہے اویس صاحب جیسے شریف لوگوں کو یار؟ کیوں ان کو الیکشن میں برابر کھیل کا موقع نہیں دے رہے؟ کیوں آپ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ 1,30,000 کا کراؤڈ جو ہے احمد آباد والا وہ اویس صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہے، آپ اکیلے وکٹ میں کھڑے ہوئے ان کی ٹیم کو نہیں اترنے دے رہے آسٹریلیا کی، کیوں آپ نریندر مودی کا رول پلے کر رہے ہیں ادھر بھائی؟ کیا مسئلہ کیا ہے یار؟ نہیں، پہلے تو میں احمد اویس صاحب نے جو گفتار کی ہے اس کے اوپر ان کی ذرا نوازی ہے، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ احمد اویس صاحب نے آئین کا ذکر کیا اور ذکر کیا کہ وہ ایک ڈکٹیٹر نے کہا تھا کہ آئین کیا ہے، کچھ کاغذوں کا ٹکڑا ہے۔ تو ان کا ریفرینڈم تو عمران خان صاحب لیڈ کر رہے تھے بھائی، اس وقت آئین کی پاسداری کر رہے تھے۔ جب جھنڈا اٹھا کے جس شخص نے یہ کہا تھا کہ آئین کیا چیز ہوتی، کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس دن جب نکلے تھے گھر سے جھنڈا لے کر ریفرینڈم کرنے، شرف صاحب کا نام ہے ریفرنس دے رہے ہیں اجازت احمد اویس صاحب اجازت تو دے دیں، ابھی تو میں نے بات شروع کی۔ جی مصدق صاحب کلیئر، ابھی تو میں نے بات صرف شروع کی، اجازت تو دے دیں۔ مصدق صاحب جلدی کر دیا کریں آپ سے میں گھڑی بھر کی آپ ہنستے رہتے ہیں پھر ٹائم نکل جاتا ہے۔ جی اچھا صاحب، اس کے بعد اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں، وکلا تو بہت تاریخ پڑھتے ہیں، تو آپ کو تھرڈ رائش کا تو پتہ ہے نا، جو ہٹلر نے کہا تھا۔ جی جی، اس نے نیا جرمنی بنانے کے لیے تھرڈ رائش شروع کی تھی۔ اس میں کیا ہوا؟ اس تھرڈ رائش کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نیا جرمنی بنائیں گے۔ آپ نے نیا پاکستان بنا لیا۔ اس نے کہا کہ میری اپوزیشن جو ہے وہ سب غدار ہیں، ان سے ووٹ کا حق چھین لیا جائے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کے ہمیں غدار کہا اور ہم سے ووٹنگ کا حق چھین لیا اور کہا کہ یہ والی پوری سائڈ ووٹ نہیں کر سکتی۔ تو کون سے ملک کے آئین کے تحت آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہٹلر کی طرح آپ کھڑے ہو گئے کہ یہ سب غدار ہیں جو میری اپوزیشن ہے اور ان کو ووٹ کا حق نہیں؟ کون سے ملک کا آئین تھا جس کے تحت آپ یہ چلا رہے تھے؟ جب آپ نے ہیروئن ڈالی لوگوں کے اوپر 20-20 25-25 کلو اور 2-2 سال 2.5 سال خواجہ سعد رفیق کو، خواجہ سلمان رفیق کو، احسن اقبال کو، خواجہ آصف کو، مریم نواز کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، ان کے صاحبزادے کو، جب ساروں کو جیل میں کوئی بچا، کوئی ایک لیڈر چھوڑا آپ نے؟ پہلے آپ اعلان کرتے تھے، پہلے خان صاحب کہتے تھے میں اس کو مونچھ سے پکڑ کے موت کی کال کوٹری میں لے کے جاؤں گا۔ یہ کون سا ملک اجازت دیتا ہے وزیر اعظم کو
کہ وہ نعرہ مارے کہ میں فلاں تاریخ کو مونچھ سے پکڑوں گا اور موت کی کال کوٹری میں لے جاؤں گا اور پھر ہیروین ڈال کے موت کی کال کوٹری میں لے جائیں. تو آئین ذرا احتیاط کیجئے. یہ تو ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے اور آج آپ آئین کر رہے ہیں. خدا را اس دن بھی آئین کر لیا ہوتا. میں تو آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آئین کی پاسداری ہونی چاہیے. آپ کو حق ہونا چاہیے الیکشن میں کیمپین کرنے کا, ماں سوا ان لوگوں کے جو دہشت گردی میں ملوث ہیں یا مئی کے جو فوج کے اندر. اگر آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی تو میں ایک بریک لے سکتا ہوں مصدق صاحب, کیونکہ آپ کی تو جوابہ غزل ماشاءاللہ اویس صاحب بھی انجوائے کر رہے ہیں اور اس کا جواب وہ دیں گے. لیکن بریک میں جانے سے پہلے اویس صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی کہ ایک فرد واحد جو ہوتا ہے وہ ادارے سے بلند نہیں ہوتا. آبویسلی مجھے پتا ہے یہ آرمی چیف کے ادارے کے متعلق انہوں نے بات کی ہے, تو اویس صاحب ذرا سوچئے گا, بریک میں بھی سوچئے گا, ویسے بھی یہ ایک فرد واحد کو ایکسٹینشن کا لا بنا کے جو پاورز جب آپ کے ہمارے ہر دل عزیز عمران خان نے دی, اس وقت کوئی بگاڑ نہیں انہوں نے کھڑا کیا, انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں کھڑا کیا اس کو لے کے. اس فرد واحد کی پاور کو کتنا بڑھا دیا اس نے, کبھی آپ نے اپنے آپ سوال کیا ہے؟ وہ 3.5 سال جس طرح میڈیا کو مینج کروایا گیا ڈنڈا دے کے کہ جی پازیٹیو رپورٹنگ کریں, آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے کس حد تک جو ہے اس ملک کے اندر جمہوری سپیس کو آپ کے لیڈر نے عمران خان نے اپنے انٹرسٹ کے اندر اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے سیبوٹیج کیا, اور آج آپ اس طرح سوال اٹھا رہے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب پہلی دفعہ پالیٹکس میں آئے اور جیل میں چلے گئے, نہ ان کے کریڈٹ پہ جسٹس فائز عیسیٰ جیسے جج کو ذلیل کرنا تھا, نہ میڈیا کی آزادی چھیننا تھا, نہ آرمی کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ جس طرح مل کے انہوں نے روندا ہے کریڈینشلز کو جمہوری اس ملک کے, نہ وہ ان کے اوپر الزام ہے. آپ آج اس طرح بیان کر رہے ہیں ویسا لگ رہا ہے آپ تاریخ میں سے آپ نے عمران خان ایز پرائم منسٹر نکال ہی دیا ہے. بریک پہ جاؤں گا جی. اس سے پہلے میں اویس صاحب, مصدق صاحب, عامر الیاس سلان صاحب کی طرف جاؤں پولیٹیکل ڈسکشن کے لیے. ایک بہت بڑی سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا چلا, کل پرسوں چل رہا ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کو اسلحہ بھیجا ہے, اور اس پروپیگنڈے کا پردہ چاک کیا سوشل میڈیا پہ. ولید پرویز ہے, تھنک ٹینک ہے, اس کے ڈی جی او ایس ہیں, ڈائریکٹوریٹ پاکستان اسٹریٹجک فورم کے. ولید صاحب ذرا بتائیے گا کہ آپ نے بڑی ریسرچ کر کے ویڈیو اور ایویشن کے پتہ نہیں کن کن اینگلز کے ذریعے کیا ثابت کیا ہے وہ جو پاکستان سے جہاز اڑان بھرا تھا جس کو سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے اسرائیل لے کے گیا اسلحہ, اس کی حقیقت کیا ہے ایکچولی؟ جی السلام علیکم, میں آڈیبل؟ جی آڈیبل ہے آپ. جی ہم نے اس جہاز, یہ برٹش رائل ایئر فورس کا جہاز تھا C-17 اے گلوب ماسٹر. لوگوں کو یاد ہوگا جب فال آف کابل کے بعد ایویکویشن ہوئی تھی آف ویسٹرنرز, زیادہ تر یہ جہاز یوز ہوا تھا. یہ برٹش ایئر فورس کا جہاز تھا جو دراصل جو ہم آج کل ایلیگل یہ جو ہمارے ریفیوجیز ہیں ان کا ریپیٹریشن پلان چل رہا ہے, تو دیر آر سم امپلائیز جو پہلے برٹش ایمبیسی اور ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ کام کر چکے ہیں, ان کی ریپیٹریشن یہ کنٹریز نہیں چاہتے تھے کہ بیک ٹو افغانستان ہو, تو یہ جہاز ان چند افغان سٹیزنز کے لیے بھیجا گیا تھا ٹو پک دم اپ اینڈ ٹیک دم بیک ٹو دی یو کے. اس چیز یہ بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں برٹش رائل کا جہاز تھا جو افغانوں کو لینے آیا ہوا تھا, جو یہاں پہ جن کا انگلینڈ جانے کا ہو چکا تھا نیشنلٹی وغیرہ جو بھی ان کا اسائلم وغیرہ کیس ہے, ایسے ہی ہے کی ایمبیسی کو بھی کانٹیکٹ کر کے ویریفائی کیا جا سکتا ہے کہ یہ جہاز اس پرپس کے لیے یہاں آیا تھا, اور وہ لوگ بھی وہاں یو کے میں ابھی موجود ہوں گے جو اس جہاز میں بیٹھ کے گئے ہیں. لیکن افسوس سے اس ڈیٹا کو مینیپولیٹ کر کے کسی ایک ریسنٹلی فارم ٹویٹر اکاؤنٹ کے نے ٹویٹ کر دی, اس کے اوپر مور دین 1 ملین ویوز ہیں. اس نے یہ نہیں بتایا کہ جہاز کی فائنل ڈیسٹینیشن کیا تھی. اس طرح ڈیٹا کو مینیپولیٹ کر کے اس نے یہ کہا کہ یہ جہاز پاکستان نعوذ باللہ زائنسٹ اسٹیٹ آف اسرائیل کی طرف ہم نے کوئی. تو آپ کے پاس اس کا ایویڈنس تھا جو آپ نے پھر دیا سوشل میڈیا پہ ولید صاحب؟ جی, اس ہر جہاز کا ٹرانسپونڈر ہوتا ہے اور اس کے ہیکس کوڈز ہم نکال کے کمپلیٹ فلائٹ ٹریکنگ کرتے ہیں. یہ جہاز 11 نومبر پہ یو کے سے اڑان بڑھا اور یہ گیا ٹو بحرین سے کے اوپر سٹاپ کے بعد یہ سیدھا آیا راولپنڈی میں نور خان ایئر بیس کے اوپر, اور نور ایئر بیس پہ یہ 3 گھنٹے رہے. 5:45 PM 11 نومبر پہ یہ لینڈ کیا. 8:45 PM جب اس میں کوئی اراؤنڈ مور دین 100 افغان سٹیزنز اس میں بیٹھ گئے تھے. آپ کا پوائنٹ آ گیا, یہ بڑا اچھا آپ نے کلیئر کر دیا سوشل میڈیا پہ, بہت شکریہ ولید صاحب. اور میں تو حیران ہوں کہ پاکستان وہ کنٹری ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ صرف اس لیے تعلقات عامران صاحب مجھے اس پہ چھوٹی سی بات کرنی ہے. جی عامر صاحب, پھر میں نے ویسا بجا. جی عامر صاحب.
हाँ जी बिल्कुल, ब्रिटिश हाई कमीशन ने 26 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी किया इसी इशू पे कि हमारे लोग जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पे रखे हुए हमने अफगान, उनको जाया जाए और इनको किसी चीज़ के साथ मिक्स ना किया जाए। ठीक। ये ब्रिटिश हाई कमीशन ने 26 अक्टूबर बिल्कुल को ठीक है सर, पॉइंट आ गया। अब ऐसा ब्रेक से पहले मैं आपके पास बहुत से सवाल मुसद्दिक साहब मैं छोड़ के गया सर, यहाँ से आगे किस तरह बढ़ना है जहाँ से स्पेस सब ने मिलके ख़त्म कर दी है? पहली बात तो ये है कि इस वाक़े के मुतालिक भी कहूँगा कि ये ऐसे प्रोपेगेंडा जो किए जा रहे हैं ये बड़े ख़तरनाक हैं, क्योंकि पाकिस्तान उन ममालिक में से है कि जो अरब कंट्रीज़ जो हैं वो उनके साथ रिलेशन उन्होंने बना लिए हैं डिप्लोमेटिक, लेकिन पाकिस्तान को आज तक रिकगनाइज नहीं किया और अपने असूल के ऊपर खड़ा हुआ है। सही बात। इसलिए ये बिल्कुल ऐसा एब्सर्ड किस्म का प्रोपेगेंडा है और ये इसको बिल्कुल हर तरीके से रद्द करना चाहिए। और थैंक यू सर, इट हैज़ कम फ्रॉम ऐसी यू बात एज वेल। गलत बहुत है ज़बरदस्त जी सर। नहीं एब्सोल्युटली सर और दूसरी बात यह है कि देखिए मैं आपको दूसरी बात यह है, अभी ये मुसद्दिक साहब ने भी बात की है और फिर आपने उस बात को आगे लेके चले सारी। सवाल ये है कि हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आप ये पाकिस्तान की आगे जो हो चुका है वो तो सबके सामने है, लेकिन आगे इसको एक पीसफुल एंडिंग के लिए कि यहाँ पे इलेक्शन प्रॉपर तरीके से हो जाए और मामलात आगे चलें, उसके लिए जब तक आप देखिए जिस नवाज शरीफ साहब हमेशा कॉन्स्पिरेसी के जरिए आए हैं। ज़ियाउल हक के जब वो हो गया, ज़ियाउल हक ने फायर किया जुनेजो साहब को जी, ये चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के उस वक्त और जुनेजो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने मुस्लिम लीग में होते हुए ये आर्मी लॉयल्टी आप कहते हैं जुनेजो साहब के बजाय ज़ियाउल हक की तरफ बदल ली। लेकिन सर आज क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब आपके नजदीक, जो मुसद्दिक मलिक साहब को हम जिस पे सवाल करें? आज मैं बताता हूँ कि आज उनकी सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी ये है कि वो ये जो कुछ इस वक्त उनके एक्ट्स एंड डीड्स हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि उन्होंने, जैसे कि अभी मरहूम रिसेंटली फौत हो गए हैं गौहर अयूब साहब, उन्होंने अपनी किताब में ये वाक़या लिखा है कि नवाज शरीफ साहब की फाशिस्ट ज़हनियत का वाक़या लिखा उसने कि किस तरह से उन्होंने उनको कहा कि मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ कि एक रात के लिए मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को जेल में बंद कर दूं। ये कोटेड वाक़या है, ये उनकी इन द कॉरिडोर ऑफ पावर किताब लिखी हुई है, किताब के अंदर ये वाक़या लिखा हुआ है और इसको आज तक मियां नवाज शरीफ ने इसको जो है कॉन्ट्रोवर्ट नहीं किया। अवैस भाई कभी-कभी उसने ख्वाहिश दिल में आती है, बच्चों वाली ख्वाहिश होती है, वो तो मजाक में कहा होगा मियां साहब ने, आप सीरियसली ले गए, आप परेशान नहीं, मजाक में नहीं कहा हुआ, सीरियसली कहा हुआ, वो किताब तो पढ़े आप, मजाक में नहीं कहा हुआ। मुसद्दिक मलिक साहब जी मैं क्या सुन रहा हूँ, ये जी उनकी दूसरी फाशिस्ट की अक्कासी करता है। अब मैं दूसरी बात ये कर रहा हूँ, उन्होंने मजाक में ही हरीपुर का नाम नवाज शरीफ जिला रखने का भी ऐलान किया था। चले अवैस साहब को सीरियस लग रही है, ऐसी बात नहीं। गौहर अयूब मरहूम ने, मैं ये बात कर रहा हूँ कि सवाल ये है कि जब तक सीरियसली आइन को सुप्रीम डॉक्यूमेंट मुल्क का नहीं समझेंगे, नहीं सर नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है क्योंकि मुसद्दिक मलिक साहब आइन को सुप्रीम डॉक्यूमेंट समझना तो आपके लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना इमरान खान साहब के लिए था अपने 3.5 साल की वजारत उज़्मा में, और आप चीफ जस्टिस बनने का काम सोच रहे थे। यार बड़ा मुझे हंसाया आज, अवैस साहब से बड़ा सीखने का मौका मिलता है खासतौर पर आप लोगों के खिलाफ। जी मुसद्दिक साहब। जी हाँ, ये कॉन्स्पिरेसी अब नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं जी, कंस्पायर उन्होंने वैसा पॉइंट आ गया आपका, वैसा आपका पॉइंट आ गया सर, वक्त की किल्लत है। हर जगह के ऊपर उन्होंने ये बात की है और हर मौके के ऊपर उन्होंने साबित किया है कि उनके नजदीक आइन की हैसियत कोई नहीं। बिल्कुल ठीक सर। और अवामी जो है जो स्टेट वेल्थ जो है 9 अप्रैल को भी आइन की बड़ी हैसियत थी, अपना माल समझ के उसको हमेशा किया। वैसा बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। जी मुसद्दिक साहब, वक्त बड़ा कम रह गया आप लोगों के पास, बोलिए, मेरे प्रोग्राम में भी और वैसे भी। जी कामरान शाहिद साहब, मैंने तो बताया आपको लंबी दास्तान सुनाई है, गद्दार कहने की, काफिर कहने की, वोट का हक छीनने की, ये सब आइन के मुताबिक कर रहे थे। और नवाज शरीफ ने गौहर अयूब को कुछ कहा वो आइन के खिलाफ है, जिसने कर दिया गद्दार कह के वोट का हक छीन लिया, जिसने वो आइन के मुताबिक जो कुछ होना था पंजाब में उसके खिलाफ चल पड़ा।
وہ بیچارہ معصوم ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کیا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا, اب ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. واہ. کیا آپ نے کسی کے کان میں سرگوشی کی تو وہ حقیقت ہو گئی, لیکن آپ نے جو اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کیا, جس طرح آئین کو پھاڑ کے تار تار کیا, وہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مصدق صاحب, اس سے مجھے کیا, وہ تو بریک کا کہا معصوم جا رہا ہے, آدمی لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آپ میں سے کسی نے کچھ نہیں سیکھنا. یہ الیکشن بھی جو ہے نا ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے لیے, میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں, ایک اور طوفان لے کے آئے گا. آپ ذرا آئیں تو صحیح طاقت میں. میں ایک بریک لے کے دوبارہ آتا ہوں پھر طاقت میں اللہ کے فضل سے پروگرام میں. ویسے جناب ساری باتیں اپنی طرف, یہ جس طرح شہباز شریف صاحب بری در بری ہو رہے ہیں, شائنہ ریفرنس سے بھی ہو گئے. شہباز شریف صاحب کو تو کم از کم نیب پہ کیس کرنا چاہیے کہ جناب آپ نے اتنے سال میرے ضائع کیے, اتنا میری بدنامی کی. اگر جینوئنلی بری ہو رہے ہیں تو کریں نیب پہ کیس. مجھے دیجیے کل تک اجازت.